قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک اور روزے سے متعلق کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معلوم ہوا کہ روزے اس غرض سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تقوی پیدا ہو، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو تقوی کہتے ہیں، یعنی اس بات کو جاننا کہ کہیں اس چیز سے میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے گا، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ اور اس کی اگلی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے کوئی سال بھر کے روزے نہیں ہیں، چند دن کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو اور یا کوئی سفر شرعی میں ہو تو وہ بعد میں ان دنوں کو گن کر رکھ لے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، کہ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ جو ہے لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان راستہ بتلانے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے مریض ہو یا شرعی سفر میں ہو تو وہ گن کر بعد میں روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان آیتوں کے درمیان ایک آیت جو اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا جائیں۔ گویا کہ اس آیت کو درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے روزے رکھے گا، جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کو نیکیوں میں گزارے گا، پھر جب وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اے میرے رسول، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کریں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں، اگر وہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری بات کو دل سے قبول کر لیں تو گویا کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ راہ راست پا جائیں گے، یعنی ہدایت پا جائیں گے۔ اگلی آیت میں روزے کے کچھ احکام بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کیا کرو، تمہارے لیے وہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو رات کے وقت میں، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔